الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئیے آج ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں. ون ورڈ ون ڈے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 16. اکثر نہ ہمارے ہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا وسیلہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز. مختلف فرقے اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. تو اور ظاہر ہے یہ ایک اہم سوال ہے، دعا مانگتے ہوئے ہمیں وسیلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. ایک اہم ٹاپک ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے. اور دوسرا ہم بات کریں گے تقویٰ کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. ہر وقت تقویٰ جو ہے نا ہر موقع پہ اپنا رنگ بدلتا ہے. کسی صورت میں عورت کا چہرے کا پردہ کرنا تقویٰ ہے، اور کئی موقعوں پہ جیسے حج کا موقع ہے چہرے کا پردہ نہ کرنا بھی تقوی میں شامل ہوتا ہے. تو اس طرح کس چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے یہ سب ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے. پیچھے ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور 7 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے دلوں میں ان 7 چیزوں کی محبت ڈال دی ہے. 7 چیزوں کی محبت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں جس کی تمہارے اندر ہوس ہونی چاہیے، جس کا تمہارے اندر تڑپ ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اور پھر اس طریقے پہ ملنے والی کامیابی کا ذکر کیا. جنات عدن تجری من تحتها الانہار ورضوان من اللہ اور وازواج مطہرہ. خاص طور پہ دنیا کی نعمتوں میں سے جس ایک نعمت کا ذکر کیا وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یا عورتوں کے لیے پاکیزہ شوہر ہوں گے. یعنی کوئی یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہسبینڈ چیٹ کر رہا ہے، یا ہسبینڈ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ وائف چیٹ کر رہی ہے. ایسا کوئی دنیا میں بڑی فکر ہوتی ہے نا عورتوں کو. پہلے یہ دھیان میں رکھتی تھی کہ کہیں جاتا تو نہیں ہے، اور اب جو ہے وہ فون کی چیکنگ والا معاملہ. تو یہ ساری چیزیں، ایسی ساری چیزوں جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوں گی. پاکیزہ ساتھی اللہ تعالیٰ دے گا. تو ان سب نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت دعا سکھا رہے ہیں. اہل ایمان کی دعا کا ذکر کر رہے ہیں اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کیسے دعائیں مانگا کرتے تھے. کیا وہ وسیلے سے مانگتے تھے، کبھی کبھار مانگتے تھے، یا کبھی بہت زیادہ اور کبھی بہت کم. تو یہ ساری چیزیں اس آیت مبارکہ میں ہم نے سمجھنی ہے. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے معمور کرے. آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل پڑھی تھی، مجھے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور میں اس کو 14 کہہ رہی تھی، بعد میں میں نے دیکھا تو وہ 15 بن رہی تھی. اور آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 16. تو بہت آگے آ گئی ہوں میں. جی آ گئی. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذین، وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا، تو ہمارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ ہے اہل ایمان کی دعا کا ذکر. کن لوگوں کی دعا کا ذکر؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اور یقولون کا لفظ جو ہے نا، جیسے ایک انگلش میں آپ کہتے ہیں کہ ہی واز پریئر، انہوں نے یہ دعا کی، اور ہی ول پریئر، وہ یہ دعا کریں گے، اور ہی از پریئنگ، وہ یہ دعا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سینٹینس استعمال کیا ہے. وہ یقولون، الذین یقولون، جو کہتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ کبھی مانگ لی، انہوں نے اس چیز کو اپنی ہیبٹ بنایا ہوا ہے، یوزڈ ہوئے ہیں وہ اس چیز کے کہ وہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں. کیا؟
پہلے وہ اللہ کو بتاتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. بڑا باریک ہوتا ہے اس چیز کے اندر. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہاں سے ہم نے سمجھنی ہے وسیلے والی بات کہ کس چیز کا وسیلہ لینا جائز ہے اور وسیلہ لینا چاہیے، اور قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کو کیا یاد دلا رہی ہے، کس چیز کا وسیلہ دے رہی ہے، اپنے ایمان کا. آمنا، ہم ایمان لائے. اس میں اہل ایمان جو ہے نا وہ یہ وسیلہ دے رہے ہیں کہ آمنا، اچھا جی، اس میں جو ہے نا وہ اہل ایمان اس بات کا وسیلہ دے رہے ہیں کہ ربنا آمنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم بے شک ہم ایمان لائے. وہ اپنے ایمان لانے کو وسیلہ بنا رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور دعا کرتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ٹیچر کے پاس آتا ہے اور ٹیچر کو آ کے کیا کہتا ہے کہ ٹیچر میں نے رات بھر محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، میں کتنے دنوں سے محنت کر رہا ہوں، میرے سر پہ مطلب ٹینشن سوار تھی اس ایگزام کی، تو میں نے اپنی طرف سے جتنی ہو سکتا ہے میں نے محنت کی ہے. لیکن کیا ہوا کہ صبح میری آنکھ لگ گئی، تو جس وجہ سے میرا پیپر صحیح نہیں ہو سکا. تو آپ مجھے جو ہے نا وہ پاس کر دیں. ٹیچر کو پیار آئے گا، ٹیچر کہے گا بھائی اس نے محنت کی ہے تو کیوں نہ میں اس کو پاس کر دوں اس کی محنت کی وجہ سے. تو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ آ کے کہے گا کہ ٹیچر یہ جو میرا بھائی ہے یا یہ جو میرا دوست ہے اس نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، تو اس کی وجہ سے آپ مجھے جو ہے نا مجھے بھی اچھے نمبر دے دیں، مجھے پاس کر دیں. ٹیچر کو غصہ آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو بالکل ہی ایسے ہی ہے. اگر آپ اللہ کے پاس آئے ہیں، آپ نے دعا کی ہے، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، اے اللہ میں نے تیرے لیے یہ چھوڑا، سردیوں کی راتوں میں اٹھ کے میں نے تیرے لیے وضو کیا، میں نے تیری رضا کے لیے 2 نفل پڑھے، اللہ تیری لیے میں نے کھانا پینا چھوڑا، میں نے روزہ رکھا، اللہ تیرے لیے تیرا فلاں بندہ ضرورت مند تھا، میں اس کے کام آیا. یقین جانیے اللہ کو آپ پہ اتنا پیار آئے گا کہ اس کا دل ہی نہیں چاہے گا وہ آپ کو خالی ہاتھ واپس بھیجے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. وہ واقعہ یاد کریے، آپ لوگوں نے بکس میں پڑھا ہے، پہلے مجھے لگتا ہے یہ اسلامیات کی بک میں ہوتا تھا یا اردو کی بک میں ہوتا تھا، غار والوں کا واقعہ، کہ جو ایک سفر پہ نکلے ہوئے تھے اور بڑی تیز بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، اور وہ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ غار کا دہانا بند ہو جاتا ہے. اب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اتنا بھاری پتھر جس نے غار کا دہانا بند کر دیا، اب کیا کریں جی. اب ان میں سے ایک اس کو یاد آتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اے اللہ فلاں وقت میری والدہ بڑی بیمار تھی اور میں صرف تیری رضا کی خاطر رات بھر جاگ کے میں نے اس کی خدمت کی، میں اس کی خدمت کے لیے تڑپا، میں رات بھر جاگا صرف تیری رضا کی خاطر. دوسرے کوئی تھوڑا سا ریاض الصالحین میں یہ حدیث ہے، تھوڑا سا جو ہے نا وہ پتھر سرکتا ہے. اب دوسرے بندے کو بھی یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ فلاں وقت میں یتیم بچے تھے، میرے پاس ان کا مال تھا، میں نے ان کے مال کی حفاظت کی یہاں تک کہ وہ بڑے ہو گئے، پھر میں نے ان کے سپرد کر دیا، تیری رضا کی خاطر میں نے اس مال کو ہاتھ نہیں لگایا. تھوڑا سا اور ادھر وہ پتھر سی رکھتا ہے. اب تیسرے کو بھی یاد آتا ہے، وہ بھی دعا کرتا ہے، وہ تقریباً غالباً یہ دعا کرتا ہے کہ ضرورت کے وقت کسی نے اسے پیسے دیے تھے، اس نے ان پیسوں کو کاروبار پہ لگا لیا، اور کاروبار جب بڑھتا رہا، بڑے عرصے بعد وہ بندہ واپس آیا تو اس نے اس کا جتنا حصہ بنتا تھا اسے لوٹا دیا، اور کہنے لگا اس نے اپنی وہ نیکی یاد دلائی اور کہا اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا، آج تو مجھے اس مشکل سے نکال. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر پورا سلٹ جاتا ہے. ریاض الصالحین میں یہ حدیث آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کا دعا مانگنے کا طریقہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، نبی پاک اپنی امت کو وہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے پھر یہ دعا مانگی. تو ہمارے ٹیچرز کہا کرتے تھے، ہمارے ٹیچر تھے وہ یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہوتے تھے کہ اپنی جیب میں، اپنے بیگ میں ہمیشہ جیسے کریڈٹ کارڈ یا ATM کارڈ رکھتے ہیں نا، ایسے ان نیکیوں کا کارڈ رکھا کریں. ضرور ہر وقت آپ کے پاس کوئی ایسی خالص نیکی ہونی چاہیے جو آپ نے، جس میں آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، وہ کام آپ نے صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کیا ہو. جب بھی مشکل وقت آئے تو اپنے رب کو اپنی اس نیکی کا حوالہ دیں اور پھر دیکھیں رب کو آپ پہ کیسے پیار آتا ہے. وہ تو ویسے ہی
جو ہے وہ صاحب جود و کرم ہے، وہ تو ویسے ہی عطائیں کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کا بندہ اس انداز سے اسے پکارتا ہے اے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا، تیری محبت میں کیا تھا، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو رائگاں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، فرمایا مجھے اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہ وہ وسیلہ ہے جو احادیث سے بھی ثابت ہے اور جو قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور دوسری چیز فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیشہ اپنے گناہوں سے دنیا میں بھی بچتے رہے، دعائیں بھی یہی کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب یہ پچھلی آیتوں میں جو چیز ہم نے سیکھی ہے نا، وہ کیا سیکھی ہے؟ وہ یہ سیکھی ہے کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ تقوی سے بھری ہوئی زندگی گزارے۔ اب تقوی کیا ہے؟ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ کی نعمتوں سے کتنا اور کیسے فیضیاب ہونا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا ہی اصل تقوی ہے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ سنتوں کی پیروی کریں، اور سب سے بڑی سنت کی پیروی یہ ہے کہ آپ شریعت کو اور دین کو سمجھیں اور پھر اسے دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ مختلف موقع پر تقوی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، تقوی اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہاں پر ہی ہم نے سمجھا کہ اللہ نے اولاد دی ہے، اس اولاد میں بیلنس کیسے رکھنا ہے، اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا، سب سے اوپر اللہ کی محبت ہو پھر کسی اور کی محبت ہو۔ یہاں پر ہمیں یہ تقوی سکھایا گیا، بیلنسڈ لائف۔ اسلام آپ کو ایک بیلنس لائف دیتا ہے، یہاں پر ہمیں یہ تقوی سکھایا گیا ہے، اور یہی مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے۔ للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ اس آیت سے ہم نے دو باتیں سیکھی ہیں، ایک یہ کہ وسیلہ کیا ہے اور کون سا وسیلہ لینا چاہیے یا ہم لے سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تقوی جو ہے وہ کون سا، تقوی کا کیا معاملہ ہے، کیا رنگ ہے، ہم نے کون سا تقوی ان آیات میں سیکھا ہے، بیلنس لائف کا، زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچا کر گزرنا ہے، کیسے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ تقوی والی زندگی ہے جو ہم نے اس آیت ان تینوں آیتوں میں ہم نے یہ سمجھی ہے۔